بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کی ہم انسانوں کے اوپر، ہم بندوں کے اوپر بہت زیادہ انعامات ہیں، بہت زیادہ اس کی رحمتیں اور فضل ہیں۔ ان انعامات میں، ان نعمتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمت ہم انسانوں کے اوپر ہے وہ ایک وقت کی نعمت بھی ہے۔ وقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ امام تیمور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ دن اور رات یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یعنی دن اور رات کا وقت، جو اس دن اور رات کے وقت کی قدر کرتا ہے، اس دن اور رات کے وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس اہمیت کو پہچانتا ہے، فرمایا اس کے لیے اس دن اور رات میں نفع ہے، فائدہ ہے، اور فرمایا اس کا نفع اور فائدہ کس صورت میں ہوگا؟ فرمایا اس کا نفع اور فائدہ جنت کی صورت میں ہوگا، جو اس دن اور رات کی اہمیت کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، یعنی اس کے وقت کی قدر کرتا ہے دن اور رات کے، اس کو جنت کی صورت میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کا دن اور رات کا نقصان، یعنی جو اس کے وقت کی اہمیت کو نہیں پہچانتا، اس وقت کے قدر کو نہیں پہچانتا، فرمایا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا گھاٹا نقصان جہنم کی صورت میں ہوگا۔ یعنی جو وقت کی قدر نہیں کرتا، دن اور رات کے وقت کو ایسے ہی ضائع کر دیتا ہے، فرمایا اس کا نقصان گھاٹا یہ ہے کہ وہ جہنم کی صورت میں ہوگا۔ محترم بھائیوں، یہ وقت بہت ہی قیمتی ہے۔ اس وقت کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بارہا جگہ اس وقت کی اہمیت کے بارے میں قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت اس وقت کی اہمیت کی اجاگر کرتے ہوئے قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ والفجر، اور کہیں اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے قسم کھاتے ہیں والضحیٰ کی، اور کہیں اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں والعصر کی، اور کہیں اس وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے واللیل کی والنہار کی، یعنی اللہ رب العزت فجر کی قسم کھاتے ہیں کہ مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے، مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے، مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے، اور مجھے دن کے وقت کی قسم ہے، مجھے رات کے وقت کی قسم ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ان اوقات کی قسمیں کھاتے ہیں، اس قدر وقت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو پہچاننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، نعمت کے ہونے کے باوجود فرمایا گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی نعمت جو ہے وہ صحت کی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے۔ صحت اور تندرستی ہونے کے باوجود یہ رب کی فرما برداری نہیں کرتا، عبادات میں اپنی زندگی کو گزارتا نہیں ہے، اس صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ رب کے نافرمانیوں میں، نقصانات میں گزارتا ہے۔ فرمایا ایسی صحت اور ایسی جوانی، ایسی تندرستی یہ انسان کے لیے گھاٹے کا سبب ہے، نقصان کا سبب ہے، اور نقصان اور گھاٹا پھر کس صورت میں ہوگا؟ وہ جہنم کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا دوسری نعمت جس میں اکثر لوگ گھاٹے اور نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، فرمایا وہ فراغت ہے، وقت کا فارغ ہونا۔ انسان کے بعد فارغ وقت مل گیا ہے، لیکن اس فارغ وقت سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، اس فارغ اوقات کو اللہ کے لیے وقف نہیں کرتا، فارغ اوقات کو دین کے لیے وقف نہیں کرتا، رب کے لیے نہیں نکالتا، یہ شخص بھی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، اس وقت کی قدر کیجئے،
اس فارغ اوقات کی اہمیت کو سمجھیے اور اللہ کے لیے اپنے اوقات کو نکالیے، کیونکہ آج کل ویسے بھی سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہے، کوئی کام دھندہ کچھ بھی نہیں ہے، فارغ اوقات اللہ نے دے دیے ہیں، تو ان فارغ اوقات کو رب کے لیے نکالیے، اللہ کے لیے ان سارے اوقات کو بسر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی، یعنی 60 اور 70 سال ہوں گی۔ تو اب اندازہ لگائیے، تھوڑا چیک کیجئے کہ ایک بندے کی عمر 60 سال ہو اور صحت اور تندرستگی میں وہ بندہ 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے سوتا ہے، اس 8 گھنٹے کو آپ کیلکولیٹ کریں 60 سال کی زندگی پر، تو یہ 20 سال بنتے ہیں، یعنی 20 سال انسان سو کر گزار دیتا ہے، سوتے ہوئے اپنی زندگی کے 60 سال میں سے 20 سال گزار دیتا ہے۔ اور اسی طرح 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے اکثر لوگ وہ نوکری کیا کرتے ہیں، دنیا کے کام یعنی دنیا کی نوکریاں کیا کرتے ہیں، ملازمت کیا کرتے ہیں۔ اگر ان 8 گھنٹوں کو 60 سال کی زندگی پر کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ بھی 20 سال بنتے ہیں، یعنی بندہ 20 سال دنیا کی نوکری کرتے، دنیا کی خدمتیں کرتے، لوگوں کی نوکریاں چاکریاں کرتے اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی زندگی میں یہ انسان 20 سال سو کر گزار دیتا ہے، 20 سال دنیا کی نوکریاں کرتے گزار دیتا ہے، 40 سال یوں ہی اپنی زندگی کے گزار دیتا ہے۔ اور اگر 24 گھنٹوں میں 1.5 گھنٹہ ہم کھانے کا نکالیں تو ان 1.5 گھنٹے کو 60 سال کی زندگی پر تقسیم کریں تو 5 سال انسان کھانے پینے میں گزار دیتا ہے۔ کھانے پینے میں 5 سال گزر گئے، 60 سال کی زندگی میں 20 سال سو کے گزار دیے، 20 سال اس نے دنیا کے کام کرنے میں گزار دیے اور 5 سال اس نے کھانے پینے میں گزار دیے، باقی رہے اس کے 15 سال۔ تو وہ 15 سال میں سے 10-12 سال اس کے یوں ہی بچپن کے اندر، لڑکپن کے اندر گزر گئے، جب اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، کسی چیز کی شناس نہیں تھی، کسی چیز کی پہچان نہیں تھی۔ تو مجھے بتائیے محترم بھائیوں، اس 60 سال کی زندگی میں اس بندے نے رب کے لیے کتنا وقت نکالا ہے، جس سے رب کا بھیجنے کا مقصد انسانوں کو صرف یہی تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ اپنے عبادت کے لیے۔ اللہ کا انسانوں کو بھیجنے کا مقصد، دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد، پیدا کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ انسان میری عبادت کرے۔ لیکن یہ 60 سال کی زندگی پانے والا شخص 20 سال سو کر گزار دیتا ہے، 20 سال دنیا کے کاموں کے اندر گزار دیتا ہے، 5 سال یہ کھانے پینے میں گزار دیتا ہے، 10-12 سال وہ یوں ہی گزار دیتا ہے جب اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ بتائیے رب کے لیے اس نے کتنا وقت نکالا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس لیے اللہ نے ہمیں آج فارغ اوقات دیے ہیں، ان فارغ اوقات کو ہم فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے لیے ان اوقات کو نکالیے۔ یاد رہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے 60 سال کی زندگی دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کا اللہ کے ہاں کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے رسول کس قدر اپنے اوقات کا، وقت کا قدر کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکثر اوقات ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وقت سے کچھ چھینا کرتے تھے، کچھ لیا کرتے تھے، وقت کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مجلس کے اندر ہم ان کے اعمال کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک ایک مجلس کے اندر 100 بار یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ فرمایا ایک ایک مجلس کے اندر 100 بار یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی وقت کی اس قدر کرتے تھے، وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، اس سے کچھ لیا کرتے تھے۔
تو اس لیے محترم بھائیوں ہمیں بھی وقت سے کچھ حاصل کرنا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔